السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 19 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے دو سجدوں کے درمیان کی دعا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، یقول بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی اور میرے اوپر اپنا رحم نازل فرما، واہدینی اور مجھے ہدایت عطا فرما، وعافینی اور مجھے عافیت عطا فرما، وارزقنی اور مجھے رزق عطا فرما۔ اس دعا کو امام ابو داود اور امام ترمذی رحمہم اللہ دونوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ کتنے اچھے الفاظ ہیں دو سجدوں کے درمیان کہنے کے۔ یہ پچھلی حدیث کے ضمن میں یہ بات ذکر ہو چکی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس صحابی کو جس کی نماز اچھی نہیں تھی، اس کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ نماز کے ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرو۔ تو اطمینان سے جب ادا کیا جائے گا تو پھر تمام دعائیں پڑھنی آسان ہو جائیں گی۔ تو آپ نماز کو مطمئن طریقے سے ادا کرتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے اور مجھے میرے اوپر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفتیں، غفور اور رحیم، اللہ ان کو اکٹھا ہی قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں، غفور الرحیم۔ تو غفور کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پچھلے گناہوں کو، یعنی جو گناہ ہم سے ہو چکا ہے اس کی بخشش، اور رحم کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ہمیں گناہ کی توفیق نہ دے، یعنی انسان کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے اور نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ تو ایسے ہی ہے، دیکھ لیں سلف صالحین کی باتوں کو، ان کے زندگی کے، ان کے سوانح حیات جو ہیں اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، یا موجودہ لوگوں میں سے نیک لوگوں کو دیکھ لیں کہ بے پردگی سے جا رہی ہے۔ پردے کرنے والی کے لیے پردہ آسان ہے، وہ کر رہی ہے۔ ایک کے لیے نماز چھوڑ کے بھی سارے دن کے کام پورے نہیں ہو رہا ہے، اور ایک ایسی ہے جو 5 نمازیں پڑھ کے سارے کام کر لیتی ہے، یا وہ 5 کے ساتھ ساتھ وہ ضحیٰ کے نفل بھی پڑھ لیتی ہے اور اس کے کام بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کا رحم کہ جب انسان مسلسل نیکی کی کوشش کرتا رہتا ہے، گناہوں سے بچتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ گناہ میں چھوڑنا چاہتی ہوں لیکن چھوٹتا نہیں ہے، دل چاہتا ہے کہ اب میں یہ فلم نہ دیکھا کروں، لیکن گزارا نہیں ہوتا، پھر دیکھ لیتی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو یہ اللہ کی دو صفات، اللہم اغفر لی وارحمنی، غفور اور رحیم، یہ دونوں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں کہ جو کچھ ہم سے ہو چکا ہمیں اللہ وہ بھی بخش دے، اور آئندہ بھی ہمارے لیے نیکی کو آسان کر دے اور گناہ کو مشکل کر دے، واہدینی اور مجھے ہدایت دے دے۔ تو ہدایت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز روزہ کر لیں اور بس ہدایت مل گئی۔ ہدایت کا معنی رہنمائی ہوتا ہے۔ یہ رہنمائی گھر کے کاموں میں بھی ہے، بازار کے کاموں میں بھی ہو سکتی ہے، زندگی کے ہر معاملے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرعون نے سوال کیا تھا نا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس نے پیدا بھی کیا، وہدا، اور اس نے رہنمائی بھی کی۔ تو اگر ہم ہدایت سے مطلب صرف دینداری لیں، نماز روزہ لیں، تو پھر اس میں تو صرف مسلمان ہی آئیں گے، کافر نہیں آئیں گے۔ یہ لفظ عام بھی ہے اور خاص بھی۔ خاص ہے نماز روزے کے لیے، اور عام اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، چاہے وہ کافر ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے،
اس کو کام کرنے کا طریقہ سکھا دیا۔ تو جب ہم اللہ سے ہدایت کی دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا ہر کام انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔ ہم کوکنگ کا کام کریں یا کٹائی سلائی کا کریں یا کوئی رشتہ داری کے معاملات ہوں یا کاروباری معاملات ہوں، ہم گھر میں ہوں یا بازار میں ہوں، ہر جگہ پر اللہ ہمیں ہدایت دے گا، ہم نقصان سے بچیں گے، نقصان والا سودا نہیں خریدیں گے، اللہ ہمیں بچا لے گا، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے اور اللہ کو سارا ہی پتہ ہے۔ تو اللہ ہمارا ہاتھ اور ہمارا ذہن ہر نقصان دہ کام سے روک دے گا اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے دے گا۔ یہ ہے ہدایت کا مطلب۔ وعافینی، اور مجھے عافیت عطا فرما۔ عافیت کیا چیز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو عافیت مل گئی اس کو دنیا کی ہر نعمت مل گئی۔ عافیت کیا ہے؟ کہ ہر تکلیف دہ چیز سے بچ جانا، چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو، روحانی تکلیف ہو، آنکھوں سے دیکھے جانے والی تکلیف ہو، کانوں سے سننے والی تکلیف ہو، زبان سے بولنے والی تکلیف ہو، ہر تکلیف سے محفوظ رہنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تلقین کی کہ وہ عافیت کا سوال کرتے ہی رہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اس قسم کی دعائیں عام حالات میں پڑھنا۔ تو سجدے کے درمیان بھی ہم اللہ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں عافیت دے دے۔ ورزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما۔ تو رزق صرف کھانے پینے پر تو نہیں ہے، بلکہ رزق ہر وہ اچھی عادت بھی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں چلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی روح کا رزق قرار دیا، فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارا رزق آسمانوں سے نازل کیا۔ تو آسمان سے اترنے والی بارش بھی مراد ہے اور اترنے والا قرآن مجید بھی مراد ہے، اللہ کی رحمتیں بھی مراد ہیں، اللہ تعالیٰ کے اترنے والے رحمت والے فرشتے بھی مراد ہیں۔ تو یہ بڑی بہترین دعا ہے اور یہ مختلف روایات میں مختلف ترتیب سے آتی ہے، کچھ اس سے اضافی الفاظ بھی آتے ہیں۔ بخاری شریف میں 2 سجدوں کے درمیان پڑھے جانے والی ایک یہ دعا بھی ذکر کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان فرمایا کرتے تھے کہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ دیکھیں کہ کس طرح کی انکساری ہے ان الفاظ میں کہ انسان کا دل پسیج جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لفظ بھی رب اغفر لی 3 دفعہ پڑھا جا سکتا ہے اور مختلف اس کی ترتیب مختلف روایات کے مطابق آتی ہے، تو اس طرح سے بھی وہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 20 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے تشہد کی دعا۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جلس احدکم فی الصلاۃ فلیقل، جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تمام قولی عبادتیں اور تمام بدنی عبادتیں، والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، للہ، اللہ کے لیے۔ السلام علیک ایہا النبی، سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ہم سب پر بھی سلامتی ہو،
اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ ہی۔ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یہ تشہد کی دعا ہے۔ تشہد اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب ہم نماز کے بعد، نماز کے اندر سجدوں کے بعد بیٹھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، وہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ جب 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد کچھ دیر کے لیے ہم بیٹھتے ہیں اور اس وقت یہ تشہد پڑھی جاتی ہے، اس کو تشہد کہا جاتا ہے۔ یعنی اپنے پیروں کو دوہرا کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بائیں پاؤں کو دوہرا کر کے دائیں کو کھڑا کر کے بیٹھتے تھے درمیان والی تشہد میں۔ یعنی جب 4 رکعتیں پڑھنی ہوں تو 4 میں سے 2 رکعتوں کے بعد نبی علیہ السلام آدھی تشہد پڑھتے تھے۔ یعنی اس طریقے سے بیٹھتے کہ بائیں پاؤں کو دوہرا کرتے اور دائیں کو کھڑا کرتے اور اس پر بیٹھتے، اور پھر یہ الفاظ کہتے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر چوتھی رکعت پڑھ لینے کے بعد یہی دعا اسی طرح پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر باقی ساری دعائیں یا ایک دعا یا 2 جتنی اپنی وقت ہو، ضرورت ہو، اتنی پڑھ لی جاتی ہیں۔ تو اس میں التحیات اور الصلاۃ اور طیبات، یہ تینوں قسم کی عبادتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ تینوں چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تحیات کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ تمام قسم کے آداب، تعظیمات اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ تحیت ان کی جمع ہے تحیات۔ اسی طرح صلوات، یعنی ہر قسم کی دعائیں، یہ اپنی یعنی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ طیبات سے مراد تمام پاکیزگی، ویسے طیب کا لفظ مال پر بھی بولا جاتا ہے، اس لیے اس کا معنی قولی، فعلی، مالی عبادات بھی کیا جاتا ہے۔ اور اس کا معنی یعنی تمام قسم کے آداب، تعظیمات، دعائیں اور تمام ایسے الفاظ جن میں بڑائی پائی جاتی ہو، پاکیزگی کے الفاظ، ثنا اور حمد، یہ سب معنی ان تینوں لفظوں کے کیے جاتے ہیں۔ تو مختصراً اس کا ترجمہ ایسے ہی کر لیا جاتا ہے کہ تمام قولی، فعلی، مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی ان 3 چیزوں سے ہی مل کر بنتی ہے۔ تینوں چیزیں ہی، اس کے علاوہ کوئی چوتھی چیز انسان کے پاس نہیں ہے، قول، فعل اور اپنا مال۔ تو سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زبان کا استعمال، اپنے جسم کا استعمال، اپنے مال کا حصول اور استعمال، مال کو حاصل کرنا اور اس کو استعمال کرنا، یہ سب چیزیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اے اللہ تیری مرضی کے مطابق ہی کریں گے۔ تو پھر دیکھیں کہ ہمارا فعل کیا ہے کہ ہم نماز میں اس چیز کا اقرار کر لیتے ہیں، اور نماز سے فارغ ہو کر ہم دنیا داری اور دوسرے کاموں میں اس طرح سے کھو جاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نماز سے فارغ ہو کر جو باقی وقت ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا، اس میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا خیال رکھیں۔ ہر وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہے، جس کا اس نے حکم دیا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور ان کاموں سے بچیں جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت میں جاتے ہیں۔ تو یہ تشہد، یہ نماز کا رکن ہے۔ تشہد کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ تشہد 2 طرح کی ہوگی۔ ایک 2 رکعتوں کے بعد آدھی تشہد، جس میں ہم یہ الفاظ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت کے لیے اٹھ جائیں گے، اور ایک چوتھی رکعت میں تشہد ہوگی، جس میں ہم تشہد درود شریف پڑھنے کے بعد دعا پڑھیں گے، چاہے ایک پڑھیں چاہے زیادہ،
اور پھر سلام ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 21 جس کا عنوان ہے تشہد میں درود شریف۔ عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاة علیکم اہل البیت۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں اور اہل بیت پر درود کس طرح پڑھیں؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولو، تم کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے، یعنی عزت والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح تو نے برکت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ اس درود شریف کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اس میں دو چیزوں کی دعا کی گئی ہے، ایک صلاۃ اور ایک برکت۔ صلاۃ کا معنی جب کسی عام شخص کی طرف سے ہو تو پھر اس کا معنی دعا ہوتا ہے، کسی کے لیے دعا کرنا، اور جب یہ لفظ اللہ کی طرف سے بولا جائے کہ اے اللہ تو رحمت بھیج صلی علی محمد، تو پھر اس کا معنی رحمت ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب یہ لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب عزت، احترام، اکرام، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت و آبرو میں، آپ کے احترام و اکرام میں اضافہ فرمائے۔ تو چونکہ ہم اس سے پہلے جب تشہد پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو حدیث میں ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس میرا نام لیا جائے تو وہ درود نہ بھیجے تو وہ ایسے اور ایسے گناہ گار ہے۔ اور دوسری احادیث کے مطابق نبی علیہ السلام کا اس میں گرامی آنے پر درود پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے نماز میں بھی یہ درود پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ نے جب صحابہ کو کہا کہ تم لوگ میرے اوپر سلام اور درود بھیجو، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کس طرح کریں؟ تو آپ نے یہ درود ابراہیمی ان کو سکھایا اور فرمایا کہ اس طرح سے درود بھیجو، اور التشہد سکھائی کہ اس طرح سے سلام بھیجو۔ تو یہ درود ابراہیم، یہ جتنے بھی درود کے الفاظ ہیں، مجموعے ہیں، ان میں سے سب سے افضل ہے۔ ویسے تو تقریباً 40 کے آگے پیچھے ایسے درود ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں اور ان کے الفاظ بالکل درست ہیں، لیکن یہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور نماز کے اندر یہی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور درود پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب تشہد کے بعد درود نہیں پڑھا جائے گا تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح پھر یعنی تشہد جب ہم بیٹھتے ہیں تو پہلے تشہد پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی یا حدیث کی ثابت شدہ دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھیں گے، تو اس کے بعد سلام پھیر کر نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو اس میں ایک درود کا صلی کا لفظ ہے کہ صلی علی محمد، اور دوسرا ہے برکت کا لفظ کہ برکت فرما، اضافہ فرما۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے پیمانے اور مکہ کے رزق میں برکت کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، تو میں نے مدینہ کے پیمانے یعنی ناپ تول کے پیمانے، جس طرح ہم چیز کسی سے 1 کلو 2 کلو 10 کلو لے لیتے ہیں، دے دیتے ہیں، تو ان پیمانوں میں برکت کی دعا کرتا ہوں اور مدینے والوں کے رزق میں برکت کی دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے ایسے ہی میں کرتا ہوں، تو آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اسی لیے ان دونوں شہروں کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ برکت ہے جس کا اظہار آج بھی بیت اللہ میں اور مدینہ میں جانے والوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ ہم نبی علیہ السلام کے لیے اور آپ کی آل کے لیے، آل میں کون ہے؟ اہل بیت۔ آل یہ اہل ان سے ہی مخفف ہے، تو اہل بیت سے مراد سب سے پہلے آپ کی بیویاں، پھر آپ کی بیٹیاں، بیٹے، سب، اور آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی آل میں شامل فرمایا۔ تو ان سب کے لیے یہ رحمت اور برکت کی دعا ہے۔ اسی لیے جب ہم 2 رکعتوں کے بعد تشہد بیٹھتے ہیں تو اس وقت بھی بہتر یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔